ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنات نظر آئیں، یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ جن میرے تابع ہو جائے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ہمزاد بھی کہتے ہیں کہ ہمزاد میرے تابع ہو جائے۔ اب ہمزاد کے لیے چلے کاٹے جا رہے ہیں، محنتیں کی جا رہی ہیں، اپنے جان مال وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ پوری کی پوری کوشش اور محنت کے بعد جو ہے حاصل کچھ نہیں، یا بندہ پاگل ہو گیا، یا نماز تسبیح سے گیا، یا پھر اس کے حادثے ہونا شروع ہو گئے، نقصان ہونا شروع ہو گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر اختیاری ہیں، ان کا ہمارے پر اختیاری نہیں۔ ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے اختیاری چیزوں کی، ایمان، اعمال، تقوی، اللہ کی ذات کا تعلق، مدینے والے کا عشق، یہ زندگی ہمارے ذمہ ہے، یہ ترتیب ہمارے ذمہ ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ میرا اللہ کہتا ہے الف لام میم کا ترجمہ میرے پاس ہے، نون کا ترجمہ میرے پاس ہے، کاف ہا یا عین صاد میں جانتا ہوں اس کے معنی کیا ہے، حامیم عین سین کاف میں جانتا ہوں اس کے کمالات کیا ہیں، اس کی ترجمہ معنی میں جانتا ہوں۔ اب یہ چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی، اس لیے محدثین، مفسرین، بڑے بڑے اولیاء، صالحین، علماء نے ان الفاظ پہ، حروف مقطعات پہ آج تک بہت زیادہ عرقریزی نہیں کی، دن رات اسی کے پیچھے پڑ جائے۔ اللہ نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے، بس ٹھیک ہے۔ جنات اللہ نے چھپا دیے، فرشتے چھپا دیے، اسی کا امر ہے، اسی کا علم ہے۔ مجھے تو اس کے علم کو مان کے چلنا ہے، سمجھ آئے نہ آئے، میری سمجھ، میرا عقل، میرا شعور ساتھ دے نہ دے، بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو فرما دیا، میرے اللہ نے جو کر دیا، وہ سچ ہے، حق ہے، حقیقت۔ میں لوگوں کے دل پڑھوں۔ دیکھو، ایک چیز وہ ہے جو اللہ عطا کر دے، اور ایک چیز وہ ہے جو اللہ نے عطا نہیں کی، میں اس کے پیچھے پڑ گیا ہوں۔ ہاں، نیکی ایک بندے کو عطا نہیں ہوئی، میں اس کے پیچھے پڑا ہوں، میں نیکی والا کام کروں۔ گناہوں سے بچنا، اس کے پیچھے پڑ گیا کہ میں نے آج کے بعد گناہوں سے بچنا ہے، بہت اچھی بات ہے، پیچھے پڑ گیا، پیچھے پڑ گیا، میں نے گناہوں سے بچنا ہے، میں نے سچ بولنا ہے، اس کے پیچھے پڑ گیا، سچ لکھنا ہے اور سچا لین دین کرنا ہے، اس کے پیچھے پڑ گیا، بہت اچھی بات ہے، اس کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ بہت سچی زندگی کا سچا راز ہے۔ ایک بندہ اس کے پیچھے پڑ گیا، اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں، میرے جنات مجھے نظر آنے چاہیے۔ کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کے پاس جنات ہیں، ایک ہم مجھے دے دیں۔ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چلا کہ میرے پاس بھی جنات ہیں۔ غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے دوڑ پڑے، وہ اس لیے کہ اس ہفتے میرے پاس یہ لوگ بہت آئے ہیں، اس ہفتے نا بہت لوگ آئے ہیں ایسے، کوئی کہتا ہے کشف ہو جائے، کوئی کہتا ہے ہمزاد مل جائے، کوئی کہتا ہے میرا جو ہے وہ ایک جن مل جائے، پتہ نہیں ہر بندہ کیا چاہتا ہے۔
اور اکثر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کچھ کمانا نہیں چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، جان نہیں مارنا چاہتے، معاشرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، معاشرے کی حالات کی گردش، اتار چڑھاؤ، عروج و زوال کی زندگی کو نہیں کہتے۔ بس ہم ایسا ایک شیشے کا کمرہ ہو جس میں صرف آکسیجن آ رہی ہو، زندگی ہو، اور دنیا کی ہر آسائش ہو، ہم اسی میں رہیں، باقی ہمیں دنیا کا کوئی غم، کوئی آفت، کوئی گرم ہوا ہمیں نہ گزرے، بس کوئی جن ہو اور آئے اور ہمارا کام کر دے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک جوان آیا، کہنے لگا جی سنا ہے آپ علامہ لاہوتی صاحب ہیں، تو آپ کا تو جنات سے رابطہ ہے بہت زیادہ، ایک جن دینے میں نے شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا جن سے شادی کرنی ہے؟ کہہ رہے نہیں، اس کے ماں باپ نہیں مانتے، بس صرف ایک گھنٹے کے لیے جا کے نا انہیں تھوڑا سا ڈرا دھمکا دے۔ ایک گھنٹے کے لیے انہیں جا کے ذرا ڈرا دھمکا دے، اور ان سے ایسی آواز، اونچی آواز ہو، اس طرح کہہ دے کہ میں حکیم طارق کا بھیجا ہوا جن ہوں، اگر تم نے نہ کیا تمہارا گھر جل جائے گا، لہذا یہ رشتہ کر دو۔ میں کہ جی ایک جن مجھے دے دے پہلے میں دوسری شادی کر لوں۔ مجھے بھی جن دے دے، میں بھی دوسری شادی کر لوں۔ غیر اختیاری زندگی جس میں معاشرے کے ساتھ ہمارا سامنا نہ ہو اور ہمیں معاشرے کی زندگی نہ گزارنی پڑے، اور ایسی زندگی ہو جو افسانوی زندگی، افسانوی زندگی ہو، وہ زندگی لے کے ہم چلیں، بس اسی زندگی میں زندگی گزاریں۔